میرا ہاتھ ہو. ید اللہ فوق ایدیہم، مجھے وہ دیکھے جس کی زبان پہ میں بولتا ہوں. ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مجھے وہ دیکھے میرا نام محمود ہو، اس کا مقام محمود ہو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مجھے وہ دیکھے میرا نام عظیم ہے، اس کا خلق عظیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مجھے وہ دیکھے جس کا راز میرا راز ہو. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جس کا قرب میرا قرب ہو. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے وہ دیکھے میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. مجھے وہ دیکھے اگر میں کریم ہوں تو وہ بھی انہو لقول رسول کریم ہے. مجھے وہ دیکھے جس کو میں دیکھوں. مجھے وہ دیکھے جس کو میں دیکھوں. اے موسیٰ، میں نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو حسن مصطفیٰ کے آئینے کا انتظام کرتا. حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے عشوہ و غمزہ کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی جبین مقدس کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے ناز و انداز کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی زلف دوتا کو سجانے کے لیے، حسین اپنی چشم سرمگی کو سرمگی فرمانے کے لیے آئینے کا انتظام کرتا ہے، آبگینے کا انصرام کرتا ہے. کہنے کی اجازت دیجئے، مصدر حقیقی نے، حسن فطرت نے اپنے کمالات و تجلیات و انوارات و اسرارات بلکہ اپنے اسماء و صفات کہنے کی اجازت دیجئے، اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے محمد عربی کے حسن کے آئینے کا انتظام. حضرت سید عبدالحق محدث دہلوی نائب رسول ثقلین در ہند قادری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان میں سب سے پہلے یعنی ہندو پاک میں سب سے پہلے حدیث پاک کا درس دیا، آپ فرماتے ہیں جمیع انبیاء و اولیاء مظہر اسماء و صفات گستند و محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات. تمام انبیاء و اولیاء خدا تعالیٰ کے اسماء کا اور صفات کا مظہر ہیں، لیکن حضور کی ذات خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر عطا. دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجئے، خدا نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا. اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا رکھا ہے. اور جنہوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی رہے، اور ان کی تمنا یہی رہے کہ آپ کا حسن دلربا ہو اور میں آپ کو دیکھتا رہوں. سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کچھ نہیں مانگا، کہا تو یہ کہا ان یکون النظر الیک یا رسول اللہ. صدیق کی صداقت کا تقاضا ہے کہ آپ کا حسن دلربا ہو اور میں آپ کو دیکھتا. مجھے یاد آ رہا ہے جناب محمد سلطان خشتر صاحب کو دیکھ کر کہ یہ علامہ اقبال کی بڑی باتیں فرماتے ہیں. تو اقبال نے تو ایک جگہ پر یہ بھی کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ مصطفیٰ سے، آپ سے زیادہ محبت کرتا. فرمایا خدا سے کی بجائے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو عرض کیا تو ملے اور اب میل دی تو جی. پہلے میں تھا، میرا معاشرہ تھا، میرا ماحول تھا، میں ہاشمی تھا، میں قریشی تھا، سب کچھ دیکھتا تھا، خدا کے گھر کا احترام کیا کرتا تھا. جو آج بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے ہیں
لیکن ان کا متولی ہونا یا ابو جہل کا بیت اللہ شریف کے دروازے کی چابیوں کا حامل ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک محمد عربی کے نالین حدیث یاد آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سورہ تبت یدا بھی تب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بھری ہوئی کہ اب تو میرا بھتیجا قرآن میں ہمارے متعلق باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. اس نے کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب ہم ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. یعنی خدا اس انداز سے فرما رہا ہے میرے محبوب کی گستاخی کرنے والا اے ابو لہب تیری بھی ایسی تیسی اور تیری بیوی کی سچی بات سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی ہاتھ میں لٹ پکڑی ہوئی غصے سے بھری ہوئی حضور کی تلاش میں نکلی. حضور بھی جلوہ فروز ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہیں. ارے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کے گھر کو بسانے والے بیٹھے ہیں. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. سیدنا صدیق اکبر دعا کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ خدایا گھر تو میں نے تیرا بنا دیا، براہ راست کہتے کہ خدایا بسانے والا اب تو ہی ہے، لیکن عرض کرتے ہیں کہ